جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فون سے سوشل میڈیا کا اپنا مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہے جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور قرآن پاک میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکم میت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنے نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدے کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس چھین لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو تب وہ اللہ کے ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس عظیم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیات قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخل ہونے کا ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کی نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کا ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ نور اس کے پڑھنے والا ہوگا اور وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ وہ ایک بار کی تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک شیطان اس کے گھر نہیں آ سکتا، اور 40 دن جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کا پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والا اور سب کو سنبھالنے والا ہو۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کا پہلے جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔
اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے دو نام آئے ہیں جو اس طرح ہے، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں اور نیند چاہتے ہیں، اور سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت ہی کی ایک صورت ہے۔ اس لیے کہ اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مقام کا حاکم، ہر لحاظ سے مکمل اور ذرے کے مخلوقات سے واقف ہے۔ آیت الکرسی کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور زمینوں و آسمانوں کی حفاظت تک آتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں کے ساتھ کنیکٹ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کی ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جس کو پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی سب آسمانوں اور زمینوں میں حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کا بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی قسم کے شے کا عطا نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے کچھ ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا، وہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپتا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے، جس کے ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔